اپنی زندگی کو بدلے، اپنی صحیح سوچ سمجھ اور شعور کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلے۔ زیادہ تر جو لوگ الجھے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو کیسے اپنی جانب اٹریکٹ کرے، لوگوں کو کیسے متاثر کرے، لوگ ہم سے کیسے امپریس ہو۔ تو خدا را ان چکروں سے باہر نکلے، ایک سیدھی سمپل ہیلدی اور ہیپی لائف گزارے، اپنی ذات سے محبت کرے، اپنی قدر کرے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ آپ خود سے کتنا مطمئن ہے، اور اس سوچ سے اپنے آپ کو باہر نکالے کہ آپ نے لوگوں کو کتنا مطمئن کرنا ہے، اور لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور لوگ آپ سے کتنا امپریس ہے۔ تو خدا را اس خیال سے، اس سوچ سے اپنے آپ کو باہر نکالے، اپنے دماغ کو ریلیکس رکھے، اللہ سے اچھی امید رکھے، خود سے محبت کرے، اپنے ذات کی عزت کرے، قدر کرے، اچھا پہنے، اچھے سے رہے، اچھے سے ایجوکیٹڈ نظر آئے، صحیح علم شعور خوب بھر بھر کے آپ میں ہو، اچھے سے ایٹیٹیوڈ میں آپ نظر آؤ، لیکن کسی اور کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے سیلف کے لیے۔ آپ کی سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے امپریس ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنے ضمیر کو امپریس کیا ہے یا نہیں۔ بس آپ نے یہ سمجھ لے کہ پہلا آپ نے اللہ کو امپریس رکھنا ہے، دوسرا آپ نے اپنے ضمیر کو امپریس رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو مطمئن فیل کرنا ہے۔ ایک صحیح انسان مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ ایک ڈسپلین میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کر کے جی رہے ہو، تو خدا را اس خیال سے باہر نکلے کہ اب لوگ مجھ سے امپریس ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے آپ کی تعریف کرنی ہے، شکریہ، کسی نے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، باہر نکلے، اس خیالی دنیا سے باہر نکلے کہ اگلے لوگ آپ کی تعریف کریں۔ بس آپ نے اپنے نمبر بڑھانے ہیں اپنے اللہ کے سامنے، اور آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن خوش رکھنا ہے۔ دوسری بات، آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوگا؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو باطن میں ہو وہیں آپ ظاہر میں ہو، آپ کا ظاہر باطن ایک سا ہے، آپ اپنی ذات سے مطمئن ہو، آپ ایک شکر گزار انسان ہو، آپ ہر حالات میں، ہر سچویشن میں اپنے آپ کو اللہ سے راضی رکھ کر آپ نے اپنی جد و جہد اور کوشش کو اگر جاری رکھے ہوئے ہو تو یقین کرے آپ ایک پرفیکٹ انسان ہو، اور آپ ہی ایک باشعور، عقل مند اور خوش نصیب ہو، ایک ایسے انسان ہو جس نے اپنے اللہ کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، جو اپنے ضمیر سے بھی مطمئن ہو۔ اس انسان سے زیادہ لکی، خوش نصیب بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو کسی اور کو امپریس نہ کرے، اللہ کو امپریس کرے، اپنے ضمیر کو امپریس کرے، خوش رہے، سکون سے سوئے، سکون سے جاگے، سکون سے کھائے پیے رہے، اچھے سے صاف ستھرے اولیے میں ہمیشہ رہے۔ کسی سے اپنے بات کرنا ہو تو بہت صبر و تحمل اور ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرے، اپنے اندر جذباتیت نہ رکھے، یہ نہ سوچے کہ اگلا کیسے امپریس ہو۔ جب ہم اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں سے دوسرے لوگوں کو امپریس کریں تو انسان ہڑبڑاہٹ کی حالت میں بڑا کچھ غلط بھی بول جاتا ہے۔ بالکل مطمئن رہے، صبر و تحمل سے رہے، ایک صحیح انسان بنے، اپنی ذمہ داریوں پر توجہ رکھے، ڈسپلین کے ساتھ زندگی گزارے، ایک ایسے زندگی گزارے جس سے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ پھر چاہے لوگ آپ کی تعریف کرے، آپ کو ریجیکٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا خیال رکھے، ہر طرح سے اپنا خیال رکھے۔ دیکھیں، جو آج کل کے حالات ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جھوٹی چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے اور صحیح غلط کا فرق نہیں دیکھ رہے، بس وہ ایک ریس میں لگے ہوئے کہ ان کو کیسے بھی شارٹ کٹ ملے،
وہ جیت جائے، وہ ایک کامیاب انسان کہلائے، اور اس کی جھوٹی واہ واہی صحیح، لیکن انسان کو اس کی طلب ہوتی ہے تو نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مقام حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اپنے بھرپور محنت کرنی پڑے گی، اور بنا محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم انہی خیالوں میں رہیں گے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی کہ ہم صحیح کام میں بھی اگلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا میرے بارے میں کیا رائے رکھے گا۔ آپ کے خود کی ضمیر کی آواز ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو شریعت پتہ ہے؟ آپ کو اللہ کے احکامات پتہ ہے؟ آپ کو صحیح غلط کی سمجھ ہے؟ اور صحیح غلط کی سمجھ کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ صحیح جا رہے ہو نا، تو بس ٹینشن فری ہو جائے۔ سوچنے دے لوگوں کو، بولنے دے لوگوں کو، آپ کے بارے میں جو رائے رکھے، جو بولے، وہ ان کا نظریہ ہے۔ آپ خود سے محبت کریں، آپ خود کی عزت کریں، آپ خود کو بھرپور طریقے سے امپریس کریں، خود سے محبت کریں، اچھے سے رہے، اچھے سے کھائے پیے پہنے، اچھے سے ایک خوشحال زندگی گزارے اپنے لیے۔ چاہے آپ کو اللہ نے جس طرح سے بھی بنایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المصورو، یعنی کہ بنانے والا۔ اللہ صورتیں بناتا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ چاہے اللہ نے آپ کو جس طرح سے بھی بنایا ہے، خود کو ایکسیپٹ کرے، اللہ تعالیٰ کا ہر طرح سے شکر ادا کرے۔ یقین کرے اگر ہم شکر کرنے میں آئے تو انسان کی عقل حیران رہ جائے، یا اللہ میں کس کس بات پہ آپ کا شکر ادا کروں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہماری سانسیں چل رہی ہے، اس نعمت پہ اگر ہم شکر کریں تو ساری زندگی ہم شکر کرتے رہے کم ہے۔ ایک پل کے لیے انسان فیل کرے کہ اس کا ایک آنکھ خدا نخواستہ کسی ذریعے سے ضائع ہو گیا، تو اب وہ انسان اس کے بعد کیا سوچے گا، یہ کہ میں لوگوں کو کیسے امپریس کروں، میں کیسے یہاں سے جیتوں، میرا کیسے یہ کام ہو جائے، میں کیسے اور ترقی حاصل کروں، یا میں کیسے مزید خوبصورت بنوں، یا یہی خیال ہوگا کہ کیسے میری دوسری آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا زندگی سی حسرت میں گزرے گی کہ کاش میری اس دوسری آنکھ میں یہ چوٹ نہ لگ پاتی، یا میری یہ آنکھ ضائع نہ ہوتی۔ آپ امیجن کریں یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ہماری آنکھیں سلامت ہے، ہمارا چہرہ سلامت ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، ہمیں بولنے کی صلاحیت ہے، ہمیں سننے کی صلاحیت ہے، اور میں عزت کرتی ہوں ان لوگوں کی بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی کمی دی ہے، تو وہ بھی انسان پریشان نہ ہو، ان کی بھی زندگی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بھی بہت سارا صلہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ ہم مزید زیادہ کی لالچ میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ یقین کریں یہ جو زیادہ کی لالچ ہے، ہمیں وہ خوشی محسوس ہی نہیں ہونے دیتی جو ہمارے پاس ہے۔ خدا را نکالے خود کو اس خیال سے بس لوگ میری تعریف کرے، میری واہ واہ کرے، نہیں کریں گے۔ آپ جتنا اوپر آپ کو منزل ملتی جائے گی، لوگ اتنا ہی آپ کو کھینچ کھینچ کر نیچے پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ نے خود کا سہارا بننا ہے، آپ نے اپنے گلے شکوے، درد، دکھ، تکلیف سب اللہ سے بانٹنا ہے، اللہ سے شیئر کرنی۔ آپ نے ہمیشہ صرف اللہ سے مدد طلب رکھنا ہے، اور یقین کرے سچی بات ہے، اللہ کے سوا اور ہوتا کون ہے جو ہماری مدد کرے۔ زندگی میں ایک ٹائم ایسا ضرور آتا ہے جب انسان کو آخر کار یہ قبول کرنا ہی پڑتا ہے کہ سوائے اللہ کے سب جھوٹ ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ کوئی سہارا دیتا ہے، نہ کوئی سچا گہرا تعلق ہے، نہ کوئی سچا ساتھی ہے، نہ کوئی شدید اپنا ہے۔ اگر کوئی وفادار، انتہائی وفادار، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، خیال رکھنے والا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک یہ بات حق بات ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے،
اس کا ثبوت یہی ہے۔ اتنی ساری کمی کوتاہیوں اور خرابیوں کے ساتھ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے آپ کو پرفیکٹ سے پرفیکٹ بناتے جائے، لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو امپریس کرنے کے لیے اور اپنے ضمیر سے مطمئن رہنے کے لیے۔ جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، ایک اچھے سے زندگی گزارے، بھرپور زندگی گزارے، کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہر امید، ہر توکل صرف ایک اللہ سے، کہ اللہ ہی ہے جو پالتا ہے، سنبھالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ جب درد میں انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں تو ان آنسوؤں کو دیکھنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ دکھ میں، درد میں، خوشی میں، غم میں، تنہائی میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ ہونا ہی ایک مکمل ساتھ ہے۔ اب تک جاؤ گے، اب رل جاؤ گے، آپ کو ملے گا نہیں ایسا کوئی ساتھی۔ اینڈ میں کہنا ہی پڑتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کرتا ہے، اللہ سنبھالتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ اللہ کو امپریس کرے، یقین کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں آنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، صاف ستھرا ہے، اور اسی میں یقین کرے عزت ہے، دونوں جہانوں میں عزت ہے۔ اپنی زندگی کو بدلے، اللہ کو امپریس کرے، بھرپور طریقے سے جیے۔ باڑ میں جائے وہ 4 لوگ جو آپ کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، برا کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو برا سمجھتے ہیں۔ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھے، اپنے دل کو مطمئن رکھے، اپنے آپ کو روحانی طور پہ پرسکون رکھے، اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط طریقے سے جوڑے۔ اس طرح سے اللہ سے جڑ جائے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کا رب آپ کو سنتا ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ سے باخبر ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے، آپ کو اطمینان فیل ہو، آپ اپنے دل میں مطمئن خود کو فیل کرنے لگے۔ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو، جتنے بھی ڈپریشن میں ہو، جتنے بھی تکلیف میں ہو، جتنا بھی تکے ہوئے ہو، ہارے ہوئے ہو، درد میں ہو، دکھ میں ہو، مایوس نہیں ہونا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ روز ایک قدم اٹھائے، روز ایک قدم اٹھائے، چلتے رہے۔ جس دن انسان رک جاتا ہے نا، وہاں سے پھر انسان کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رکے نہیں زندگی میں۔ اگر آپ زندگی میں کچھ کر بھی نہ پائے نا، تو آپ اتنا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بول سکو گے کہ اللہ میں کوشش کرتی رہی ہوں ایک صحیح انسان بننے کی، ایک صحیح مسلمان بننے کی، ایک ذمہ دار انسان بننے کی۔ اپنی زندگی کو بے مقصد، بے ترتیب نہ گزارے، ڈسپلن میں رہے، ہر طرح سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور پھر میں وہی کہوں گی، بالکل نکلے اس چیز سے کہ لوگوں کو کیسے امپریس کرنا ہے۔ نہیں ہوں گے خوش لوگ۔ آپ جوتے اچھے پہنو گے تو آپ کے کپڑوں پہ عیب نکالیں گے، آپ کپڑے اچھے پہنو گے تو آپ کی صورت میں عیب نکالیں گے، آپ کی صورت اچھی ہوگی تو آپ کے اخلاق میں کوئی برائی نکال دیں گے۔ کوئی کسی کو یہاں پہ نہیں بخشتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ واقعی میں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ آپ خود کو گھس گھس کے تک جاؤ گے، لیکن آپ کو کوئی قدردار نہیں ملے گا۔ جو لوگ آپ کی واہ واہ کر رہے، آپ کے آگے پیچھے آپ کی تعریف کرے، آپ کے ساتھ ہے، یقین رکھ کے ان کو ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہے آپ سے، ان کو ضرور کوئی نہ کوئی کام ہے آپ سے، تبھی وہ آپ کے آگے پیچھے آپ کی واہ واہ کر رہے اور آپ کا بڑا ساتھ دے رہے۔ اگر گہری نظر سے، صاف نظر سے اور سچی نظر سے اگر آپ دنیا کو دیکھو نا، تو آپ کو صرف اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اللہ کو امپریس کرے، اللہ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنائے، اللہ سے محبت کرے، پھر اس کے بعد جو آپ کے رشتے ناطے تعلقات ہیں دنیا میں وہ نبھائے۔ میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائے، دور ہو جائے، لوگوں سے تعلقات نہیں رکھے، ہرگز نہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ زندگی ایسے گزارے جو اللہ کہتا ہے، زندگی ایسے نہ گزارے جو آج کل کے زمانے کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ایسے نہیں۔ جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے ایسے زندگی گزارے، اور ایسے زندگی گزارنے کے دوران جو لوگ آپ کو قبول کرے، جو لوگ آپ کے ساتھ چلے، تو وہی لوگ آپ کے اپنے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے سے وہ اپنا کوئی نہیں ہوتا، اپنی قدر کیجئے، اپنی ذات سے محبت کرے، اپنا خیال رکھے، اپنے آپ کو ایسے پالے جیسے ماں باپ ایک بچے کو پالتا ہے، خود سے محبت کرے۔ ایک جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتی کہ میرا بچہ کسی غلط راستے پر جائے، کسی غلط ہیبٹ میں پڑ جائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف ہو یا میرے بچے کو کوئی ڈی موٹیویٹ کرے۔ خود سے ایسے محبت کرے، خود کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائے، خود کا بہت خیال رکھے۔ جب آپ خود کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں گے نا، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ اپنی بہت رسپیکٹ کرتا ہے اور یہ خود سے محبت کرتا ہے، تو لوگ مجبور ہو جائیں گے آپ کی رسپیکٹ کرنے میں بھی اور آپ سے محبت کرنے میں بھی۔ خود کی عزت کرے، خود کو خوبصورت نظر سے دیکھے۔ خود کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو یہ دیکھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھیں سلامت ہے، میری ناک ٹھیک ہے، میرا چہرہ ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت میں کسی بیماری کا شکار نہیں ہوں۔ اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ہے؟ یہی تو اصل خوبصورتی ہے۔ آپ زندہ ہو، آپ فٹ ہو، آپ ہیلدی ہو، یہی تو ہے خوبصورتی۔ خود کو خود امپریس کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، خود کو مکمل سمجھے، خود کو کسی بھی چیز میں کسی سے بھی کم نہ سمجھے۔ اگر کوئی انسان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، آپ میں عیب نکالتا ہے، یقین کرے یہ حاسدین ہوتے ہیں، یہ جلن والے لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ جو سمجھدار انسان ہوگا اور اسے اگر کسی میں عیب نظر آئے گا تو وہ آپ کے اس عیب کو چھپائے گا اور آپ کے اس خوبی کی تعریف کرے گا جو خوبی آپ میں ہے۔ ایسے لوگ ہی پازیٹیو مائنڈ ہوتے ہیں، اور جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، جو آپ میں کوئی نہ کوئی عیب نکال رہے ہیں، جو لوگ آپ سے خوش نہیں ہوتے، یہی تو آپ کے دشمن ہیں، یہی تو آپ کو گرانے والے ہیں۔ بے شک حضرت علی کا قول حق ہے، سچ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو وہ اکیلے میں آپ کی اصلاح کرے گا، آپ کو آپ کے عیب بتائے گا۔ تو اگر کوئی اکیلے میں آپ کو سمجھاتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس کا سمجھانا حق ہے، تو وہ تو آپ کا دوست ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارے۔ لیکن جب آپ کو لگتا ہے آپ پرفیکٹ ہو، آپ ٹھیک ہو، آپ ٹھیک سے بول رہے ہو، ٹھیک سے چل رہے ہو، ٹھیک اولیے میں ہو، اس کے باوجود بھی جو لوگ آپ کو کم سمجھے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ پر کوئی عیب نکالے یا آپ سے دوستی تعلق نہ رکھے، تو ایسے لوگوں سے آپ خود ہی پہلے کنارہ کر لے۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا ہے۔ دنیا پہلے بھی چل رہی تھی، دنیا آپ کے ساتھ بھی چل رہی ہے، دنیا آپ کے بغیر بھی چلتی رہے گی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا ہے۔ اپنی ذات سے محبت کرے اور ڈسپلین میں رہے، اسلام کو پکڑے، دینی زندگی کو پکڑے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایک دینی، ایک اسلامک زندگی گزاروں گی تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا۔ نہیں ہے مشکل، آپ مطمئن رہو گے، آپ سکون سے سوؤ گے، آپ سکون سے اٹھو گے، آپ کے چہرے پر ایک تازگی ہوگی، ایک مسکراہٹ ہوگی، آپ کے دل میں ہمیشہ آپ ایک اطمینان محسوس کرو گے کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، اور وہ دوست ہے اللہ، جو ہمیشہ آپ کو آپ کے دل میں آن لائن محسوس ہوگا۔ آپ کو جب بھی اللہ سے بات کرنے کی چاہت ہوگی، آپ کو جب بھی اللہ کو اپنی تکلیفیں بتانے کی عاجز ہوگی، آپ کو محسوس ہوگا وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ کو امپریس کرے، بالکل مایوس نہ ہو، کسی طرح سے بھی مایوس نہ ہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ روز اپنے آپ سے بات کرے کہ الحمدللہ میں بہتر ہو رہی ہوں، الحمدللہ میں بہتری کی طرف جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دن برے گزر رہے، آپ ڈی موٹیویٹ ہو، آپ بیمار ہو، آپ پڑے ہوئے ہو، حوصلہ دے خود کو حوصلہ دے، بولو اٹھو، ہمت کرو، تھوڑا سا اور قدم بڑھاؤ، کوشش کرو خود کو مزید بدلنے کی۔ اپنے آپ سے بات کرے کہ کوشش کرو خود کو مزید نکھارنے کی، مزید سنوارنے کی، مزید بدلنے کی۔ جتنا نقصان ہو گیا ہے، ابھی مری نہیں ہوں، ابھی سانسیں باقی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی دنیا میں موجود ہوں، آگے بڑا کچھ اکھاڑ سکتی ہوں، بڑا کچھ کر سکتی ہوں۔ خود سے بات کرے، خود کو حوصلہ دے۔ پھر ہو سکتا ہے شاید آپ کو پھر خیال آئے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے آپ کو کہے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ تمہاری محنتوں کو نہیں دیکھ رہا؟
کیا اللہ تمہاری کوششوں کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، بس اتنی کوشش کر لو کہ اللہ تمہیں قبول رکھے۔